ٹھیک ہے آپ عالم ہوں گے، آپ کی خدمات ہوں گی، لیکن کچھ فرق مراتب کا بھی تو لحاظ رکھیں نا. ان کے جو جملے تھے حضرت مفتی صاحب کے متعلق وہ اتنے شدید میرے دل پہ لگے، یعنی ان کا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف حق ہے، آپ اختلاف کریں، لیکن اس طرح نہیں. یہ آداب اختلاف کے خلاف ہے. ایک شخصیت وہ ہے کہ جس نے ملکی سطح پہ، نیشنل سطح پہ کام کرنا ہے. ایک شخصیت وہ ہے جس نے گلی محلے کی سطح پہ کام کرنا ہے. گلی محلے کی سطح کا آدمی اگر نیشنل سطح کے آدمی کی ذات پہ انگلیاں اٹھانے لگ جائے اور اس کے فیصلوں پہ تنقید کرنے لگ جائے تو نظام تباہ ہو جائے گا. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ کتب میں کیا لکھا ہے، فتاوی جات کیا ہیں. میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے ایسے نوجوانوں کو دیکھ کے کہ یہ مسلک کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. لیکن جب یہ صرف اپنے بزرگوں کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر لیں گے اور پھر لہجہ اتنا توہین آمیز ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کی شخصیات خود متاثر ہو جائیں گی، متنازع ہو جائیں گی. اس وجہ سے میں اپنے اہل محبت سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے. اس ماحول میں آپ اپنی توانائیاں ان اختلافات میں صرف کرنے کے بجائے خدمت دین کے مثبت کاموں. شہریار بھائی، مفتی منیب الرحمان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پیر محمد طیب صاحب جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مفتی شاہد جو تھے انہوں نے جو باتیں کی مفتی منیب الرحمان صاحب کے خلاف وہ میرے دل کو لگی ہیں. انہوں نے جو ان کو کہا کہ وہ تجدید ایمان کریں وہ میرے دل کو لگا ہے. مجھے دکھ ہوا ہے کہ ان کے مسلک کے مطلب ہمارے ہم مسلک جو لوگ ہیں وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی جو ان کے پیر صاحب ہیں انہوں نے جو باتیں کی مجھے بڑا دکھ ہوا. انہوں نے توہین کی ہے، بزرگ کی توہین کی ہے. مفتی منیر صاحب ہمارے جو ہے یعنی کہ گروپ کے بندے تھے، بزرگ تھے، تو انہوں نے بہت زیادہ غلط کیا ہے مفتی شاہد صاحب نے. تو میں پیر صاحب جو ہے ان کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ پیر صاحب، شاہد صاحب نے نہیں غلط کیا، آپ غلط کر رہے ہیں. مفتی شاہد حسین صاحب نے بالکل ٹھیک کیا. اعلیٰ حضرت کے فرامین کو انہوں نے پڑھا، اعلیٰ حضرت کے فرامین کو جانتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی. وہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ مخلص ہیں، دل و جان سے مخلص ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ نہیں مخلص یا پھر مفتی منیب صاحب نہیں مخلص. مخلص ہے تو مفتی شاہد صاحب ہے، یا مفتی یہ اپنے جو سٹیج کے اوپر بیٹھ کے وہ اپنے مفتی صاحب ہیں، کیا نام، راشد رضوی صاحب. راشد رضوی صاحب بھی مخلص ہیں. اس کے بعد جو گالیوں والی سرکار صاحب، مفتی سمر اطاری صاحب، مفتی صبر صاحب جو ہے وہ مخلص ہیں. مفتی جو منیب الرحمان صاحب نے کوئی یعنی کہ اخلاص کا کام نہیں کیا اپنے فرقے کے حوالے سے. اب دیکھیے جو بات ہے نا، مفتی شاہد صاحب نے جو باتیں کی ان کے خلاف یہ توہین امیز ہیں کہ یہ بالکل اخلاقیات کے اوپر مبنی ہے. بریلویت کو دیکھا جائے تو یہ اخلاقیات کے اوپر مبنی ہے کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے جو کتاب لکھی تھی میرے خیال میں احکام شریعت، ان میں انہوں نے مسلمانوں کے جو گروہ ہیں جن میں ٹاپ آف دی لسٹ ادھر جو ہمارے برے صغیر میں دیوبند کے علماء، اہل حدیث کے علماء، اسی طرح اہل تشیع کے علماء، ان تینوں کو ملایا. پھر ادھر نہیں رکے، پھر سر سید کے گروپ جسے نیچری کہتے ہیں، پھر اسی طرح جو ہے قادیانی پرویزی منکرین احادیث کے جو منکرین حدیث کا انکار کرنے والے لوگ، اور ختم نبوت کے انکاری لوگ، معجزات کے انکاری نیچری لوگ، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے منکر لوگ، سب کو ایک جگہ کے اوپر ایک صف میں انہوں نے کھڑا کیا. اور بیچ میں انہوں نے جناب امت کے ان سارے عقائد کو مانتے ہیں، جو ختم نبوت کو مانتے ہیں، جو معجزات کے منکر نہیں ہیں، جو دین کی بیسک کو مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں ساری بیسک کو، اور صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، ان کا ذبیحہ جو ہے وہ بھی حلال نہیں. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اگر اللہ کا نام لیں، 1,00,000 دفعہ بھی، تو ان کا ذبیحہ. اب ادھر سے مجھے ایک بات مزے کی یاد ہے، علی بھائی انہوں نے دعوت دی ہے مفتی منیر صاحب کو، تو مفتی منیر صاحب نے جو کھانا کھایا ہے، ہاں جو چوزے کھا کے آئے ہیں، یہ بکرے، وہ ان کا تو ذبیحہ جائز ہی نہیں. اب وہ ذبیحہ جو ہے، میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے اس پہ کیا فتویٰ لگے گا. ایک فتویٰ مس کر گئے ہیں، وہ ایک فتویٰ مفتی شاہد صاحب مس کر گئے ہیں. تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی مجلس میں مفتی منیب الرحمان صاحب گئے تھے، ان کے اکابرین کا ذبیحہ ناجائز تھا، اور ان کا نواسہ اشرف علی تھانوی کا نواسہ ادھر بیٹھا تھا، اور نواسوں نے میرے خیال انہوں نے دعوت کی، تو انہوں نے جو بکرا، جو دیوبند کا بکرا ہے، یا انہوں نے جو چوزا ذبح کیا ہے، تو وہ حلال تھا کہ حرام تھا؟ مفتی صاحب جانتے تھے. اگر مفتی صاحب جانتے تھے تو مفتی صاحب نے اس حرام کو کس طرح حلال سمجھ کے کھایا؟ میں یہ بہت ادب سے یہ الفاظ جو ہے، کیونکہ حرام میں نے تو نہیں نہ کہا، میں تو اعلیٰ حضرت صاحب کو میں آپ کو بتاتا ہوں حلال سمجھ کے کھایا.
وہ پھر وہی بات آ جاتی، شوربہ حلال ہے اور گوشت حرام، لیکن الٹ کیا انہوں نے کہ گوشت حلال ہے، میرے کو سب کچھ حلال کر دیا، سب کچھ حلال کر دیا. ٹھیک ہے شہریار بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو سچ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کو اپنے جو فرقے ہیں جنہوں نے اسلام کو ہلا کے رکھ دیا، اسلام کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس سے اعلان برات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام.